ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، خود میں بھی ایک مست قلندر ہوتے ہیں، قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ میں حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب مظاہری دامت برکاتہ امام عیدگاہ لہر پور سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، پہلی بات یہ ہے، یہ جو میرے دوست، میرے احباب، میرے چھوٹے بھائی یہ بلا ضرورت موبائل چلا رہے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ چل رہا ہے کیا کرتے ہیں، بند کریں بھائی، سب بند کریں، ان کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ کون سا کام رکا ہے بھائی اس کے بغیر؟ ہم نے منع نہیں کیا بچے، اب ایک دور ایسا آ گیا ہے کہ خرافاتیں بھی دین موبائل پر ہیں، دین کی باتیں بھی آ رہی ہیں، تو کہتے ہیں خرافاتوں کے ساتھ میں چلو دین کی باتیں بھی ہو جائیں۔ ضرورت بقدر ضرورت سمجھی جاتی ہے، بلا ضرورت نہیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ مسلمان با حیا ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا۔ اسلامی زندگی حیا کا نام ہے، بے حیائی کا نام نہیں۔ اور آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں مرد ہوں یا خواتین، مائیں بہنیں ہوں یا بیٹیاں، بے حیائی کے راستے پر چل رہی ہیں، اور یہی بے حیائی انسان کو جہنم میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنی زندگی سے بے حیا بن جائے، دین سے دور ہو جائے، حیا کھو بیٹھے، جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں یہ بے حیا نہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کی شان با حیا ہونا ہے، بے حیا نہیں ہوتا مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان ہے حقیقت میں تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ با حیا ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بے شرم نہیں بناتے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بیٹے کو سکھائیں بیٹا بے شرم نہیں بننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، اگر تیری حیا نکل جائے تو جو چاہے کر۔ اور حقیقت یہی ہے، جس انسان کے اندر سے حیا نکل گئی تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی گناہ کو انجام دینے میں ذرہ برابر شرم نہیں کرے گا۔
اس کے لیے کپڑے پہن کر چلنا اور بے کپڑے چلنا سے برابر ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنی بچیوں کو بھی کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو باحیا بنا، بچیوں کو پردہ سکھا۔ ساری گندگیاں، ساری خرافات یہ بے پردگی سے آتی ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو پردہ نہیں سکھایا، اس لیے ہماری بچیاں جب بے پردہ بنی، بے حیا بن گئی، تو ہمارے نوجوان بھی بے حیا بن گئے۔ ان کی نظریں نہیں رکتی، ان کا پردہ نہیں رکتا، ان کے کپڑے نہیں پورے ہوتے۔ میرے بھائیوں، یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ سوچتے مولوی صاحب ہیں، ان کے گھر میں پردہ ہے، تم کون ہو؟ کیا آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک انگریز خاتون تھی، وہ جب مسلمان ہوئی تو اس کا انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بہن آپ یہ بتائیں، آپ تو پہلے مسلمان نہیں تھی اور آپ مسلمان ہو گئی، آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا؟ اسلام سے پہلے کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی دونوں میں کیا فرق ہے؟ سنیں، اس کا جو انٹرویو ہوا وہ اخبار میں بھی چھپا۔ اس انگریز عورت نے جو جواب دیا، اس نے کہا اسلام سے پہلے میری زندگی تھی، اس زندگی میں میرے جسم پر پردہ نہیں تھا، میرے جسم کے کپڑے مکمل نہیں تھے، میرے ہاتھ بھی کھلے، میرے پیر بھی کھلے، میری رانیں بھی کھلی ہیں، میں بے پردہ ہو کر چلا کرتی تھی۔ جب میں باہر نکلتی تھی تو مجھے ہر دکھنے والا انسان ایک کتے اور بھیڑیے کی شکل میں نظر آتا تھا۔ یہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے نوچ کھائیں گے۔ جب میں چل رہی ہوتی اور میرے پیچھے کوئی گاڑی ہوتی تو مجھے یہ لگتا کہ شاید یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں گھر میں پہنچتی اور دروازے پہ اگر کوئی آ گیا تو میرے دل میں دھک سے آواز آتی کہ شاید کوئی پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک پہنچ گیا۔ کہتی ہے جب میں اسلام میں نے قبول کیا، مسلمان ہوئی، میں پردے میں آئی تو میں نے زندگی میں اتنا بدلاؤ دیکھا، وہ سکون دیکھا جو اسلام سے پہلے کبھی سکون نہیں تھا۔ کہتی ہے میں پردے میں نکلتی ہوں، جب میں پردے میں نکلتی ہوں تو میرے جسم کا رنگ ڈھنگ اور میرے جسم کی خوبصورتی کسی کو نہیں معلوم۔ اب باہر نکلنے پر ہر انسان مجھے اپنا بھائی دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پردہ سکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان با حیا ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوان روڈ کے کنارے بیٹھ کر بے حیائی کرتے ہیں۔ ساری بے حیائی کی جڑ یہ موبائل ہے، موبائل کے ذریعے سے بے حیائی پھیل گئی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا اے مسلمان تیری ذمہ داری ہے کہ تو باحیا بنے۔ مسلمان باحیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں میں اور اپنی بچیوں میں پردہ سکھانے کی کوشش کرے۔ ہر بھائی یہ نیت کر کے جائے ہم اپنے گھر کے اندر دین کو لازم کریں گے۔ آج سب سے بڑی پریشانی جو لوگ، چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اصل مہمان تو ہمارے ابھی مہمان ہیں حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب۔ اصل بیان تو ان کا ہونا، میں نے منع کر دیا تھا میں بیان نہیں کروں گا، لیکن ان کا تقاضا تھا کہ نہیں آپ ضرور کریں۔ میں نے کہا چل بھائی میں 10 منٹ کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں، اصل بیان تو حضرت کا ہونا ہے۔ اس لیے ایک بات میں اور عرض کر دوں، 2 باتیں۔ ایک تو میں نے بات بتا دی بے حیائی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات تمام مسلمانوں سے جو میں چل پھر کر میں سنتا رہتا ہوں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ دعا کریں میرا کاروبار اچھا نہیں چلتا۔
کاروبار میں برکت دی۔ میرے بھائیوں، کاروبار میں برکت ہر انسان چاہتا ہے، چاہتا نہیں بتائیں؟ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، لیکن کاروبار اور روزی کی برکت، ایک صاحب میرے ملنے والے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ سب جان جائیں گے، ان کی دکان ہے، اس سے بار بار کہتے ہیں دعا کر دیجیے دکان پر۔ میں کہیں کسی کام سے ان کی دکان پر میں گیا، وہ تھوڑے سے کہنے کہ میں آپ کے لیے چائے لے آؤں، چائے لینے چلے گئے، میں نے دکان پر نظر دوڑائی تو مجھے تعویذ نظر آیا، تو میں نے کہا لگا ہوگا، اس کے بعد تعویذ میں نے گننے شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8، گنتے گنتے 25 تک میری تعداد پہنچ گئی، جو 25 مجھے نظر آئے تعویذ لگے ہوئے، لیکن ان کی دکان میں آج بھی بے برکتی ہے، بیٹھے بیٹھے روتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی بھی آ جائے اللہ والے دعا کر دیجیے، سارے بزرگوں کو پکڑتے ہیں دعا کر دیجیے، جتنے تعویذ ہوئے تعویذیں لا لا کے دکان میں ٹھوک رہے ہیں۔ اگر تعویذوں سے برکت ملتی تو سب سے بڑی برکت والی کتاب قرآن ہے، وہ دکان میں رکھ دیتے برکتیں آ جاتی یار، تو تعویذ کے چکر میں کیوں پڑے؟ برکت قرآن رکھنے سے نہیں آتی ہے، قرآن کے پڑھنے سے آتی ہے، اعمال کے کرنے سے آتی ہے۔ بے نمازی ہم ساری نمازیں چھوڑنے والے، اور خاص طور پر فجر کی نماز جس نے چھوڑ دی زندگی بھر کماتا رہے گا، اس کے کاروبار میں، اس کی روزی میں برکتیں نہیں آئیں گی، یہ طے کر دیں گے آپ۔ جس گھر میں سورج کے نکلنے کے وقت لوگ سوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، اور تب تک رہے گی جب تک آپ صبح سورج کے نکلنے تک سونا نہیں چھوڑیں گے، تب تک آپ کے گھر سے یہ بے برکتی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم 2 چیزوں کی نیت کر کے جائیں، ہم اپنے گھر کے اندر بے حیائی نہیں کریں گے، دوسری چیز نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اور خاص طور پر فجر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔